بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ مبارک۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے اور پھر اس کے بعد آنے والوں کو نمبر وار لکھتے جاتے ہیں۔ پھر جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور ذکر سننے لگ جاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام تم کو سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اے عائشہ، یہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، تم کو سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے جواب میں کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جنہیں میں نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت عائشہ کی مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ سب سے بہترین قریش خواتین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ سوار ہونے والیاں عربی خواتین میں سب سے بہترین قریش کی خواتین ہیں۔ اپنے بچوں پر سب سے زیادہ محبت و شفقت کرنے والی اور اپنے شوہر کے مال و اسباب کی سب سے بہترین نگرانی و محافظ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے تھے کہ مریم بنت عمر اونٹ پر کبھی سوار نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے کا سب سے پسندیدہ طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے کا سب سے پسندیدہ طریقہ داؤد علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بغیر روزے کے رہتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کا سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز کا طریقہ تھا۔ آپ آدھی رات تک سوتے اور ایک تہائی حصے میں عبادت کیا کرتے تھے، پھر باقی چھٹے حصے میں بھی سوتے تھے۔ میرے بندے نے خود میرے پاس آنے میں جلدی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے زمانے میں ایک شخص کے ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا اور اسے اس سے بڑی تکلیف تھی۔ آخر اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خون بہنے لگا اور اسی سے وہ مر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے خود میرے پاس آنے میں جلدی کی ہے، اسی لیے میں نے بھی جنت کو اس پر حرام کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا اور دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے ایک پایا تھامے ہوئے ہیں۔ اب مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے ہوں گے یا بے ہوش ہی نہیں ہوئے ہوں گے، یا انہیں قوا طور کی بے ہوشی کا بدلہ ملا ہو۔ عورتوں کے بارے میں میری وصیت کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے بارے میں میری وصیت کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو انجام کار توڑ کے رہے گا، اور اگر اسے یوں ہی چھوڑے گا تو پھر ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہ جائے گی۔ بس عورت کے بارے میں میری نصیحت مانو، عورت سے اچھا سلوک کرو۔ صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ بھٹک جانے والی جگہ میں سے کسی آدمی کو تمہارا راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ نابینا اور کم دیکھنے والے آدمی کو راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ پتھر، کانٹا اور ہڈی کو راستے سے ہٹانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اپنی ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں تمہارا پانی ڈالنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔